اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر یہاں سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو کے ٹوٹنے کا پورا تعلق صرف اور صرف دو ہی چیزوں سے ہے، جن کو کہ سبیلین کہا جاتا ہے، یعنی کہ اگلا حصہ اور پچھلا حصہ، جس سے ہماری اپنی غلاظت نکلتی ہے۔ یہ جو نیند کو وضو کو توڑنے والی چیز کہا گیا، تو نیند حقیقت میں وضو کو نہیں توڑتی ہے، بلکہ آدمی جب سو جاتا ہے تو وہاں اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے ہوا خارج ہوئی ہو۔ اس کو سویا ہوا ہے، اور سوتے میں کتنے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، ایسے ہوا خارج ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ آدمی جب گہری نیند سو جائے تو پھر اس کے بعد اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اس کو وضو کرنا ہی ہے۔ لیکن جب بیٹھے بیٹھے آدمی اونگتا ہے ایسے ہی، تو وہاں اس کا امکان بہت کم ہوتا ہے۔ ویسے بھی خاص کر آدمی جب بیٹھا رہتا ہے تو ہوا بھی جلدی خارج نہیں ہوتی ہے، تو بیٹھ کر اونگنے کی صورت میں ہوا نہیں خارج ہوتی۔ اسی لیے مسجد میں بہت سارے لوگ خطبے کے دوران یا کوئی اور اس میں جو نا کیا سوتے رہتے ہیں، پھر اس کے بعد اٹھ کے ویسے ہی جو نا نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن آدمی جب لیٹ کر سو گیا اور ذرا سی بھی گہری نیند اس کی لگ گئی تو پھر اس کے بعد اسے پتہ نہیں چلتا کہ اس سے کیا ہوا، اس وجہ سے اس کو جو نا کہا گیا کہ وہ وضو کر کے واپس آئے۔ اور اسی طرح سے جو یعنی کہ وضو کو توڑنے والی چیزیں ہیں، تو اس میں جیسے کہ میں نے بتایا ابھی کہ دو، اس کا جو راستہ پیشاب اور پاخانے کا جو راستہ ہے، بس یہی اس کے سبب ہیں۔ تو آدمی سے دونوں، چاہے وہ جو نا بول و براز جس کو کہا جاتا ہے، دونوں میں سے کوئی بھی ایک چیز ہے، آدمی اگر اس سے فارغ ہوا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے جو عام طور پر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ خون اگر نکل گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ خون کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کتنا بھی خون بہتا جائے، بلکہ صحابہ وغیرہ کے سیرت کے اندر واقعات ایسے ہیں کہ جس میں بالکل جو ہے کیا ہے، تیر دشمن کا آیا اور صحابی کو لگا اور ان سے خون بہہ بھی رہا ہے، اور وہ نماز کی حالت میں ہیں، نماز انہوں نے مکمل کی ہے۔ تو خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح سے وضو جس سے ٹوٹتا ہے تو اس میں سے ایک چیز اونٹ کا گوشت کھانا، یہ جو نا کہتے ہیں، لیکن یہ سب کے نزدیک اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ صرف علماء حنابلہ ہیں جو آج بھی یہ کہتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت اگر کھا لیا جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، ہوا خارج ہو جائے یا پیشاب پاخانہ کو جائے آدمی تو ان سب سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور سو کر اٹھے اچھی گہری نیند لیٹ کر سو جائے تو اس سے بھی آدمی کا وضو ٹوٹ ہی جائے گا، اس کو پھر سے جو نا وضو کر کے نماز ادا کرنی ہوگی۔ باقی یہ اونٹ کا گوشت ہے کہ جس کے کھانے سے اکثر اہل علم کہتے ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹے گا، صرف علماء حنابلہ کہتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ ہیں چیزیں جن سے وضو ٹوٹتا ہے۔